ہیلو گائس، سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانگریس منسٹری کے بارے میں ہے، اور ہم کانگریس منسٹری کے بارے میں آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آئے دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ۔ الیکشن 1937 ended with Congress majority in 5 provinces۔ 97 الیکشن جو تھی وہ اختتام کو پہنچی اور پھر کانگریس کو 5 صوبوں میں میجورٹی ملی۔ Congress inaugurated its provincial government in 6 provinces کانگریس نے جو ان کی حکومت تھی وہ انہوں نے سٹارٹ کی، اناگوریٹ کی 6 صوبوں میں۔ 5 صوبوں میں ان کی کمپلیٹ میجورٹی تھی، اور ایک صوبہ جو NWFP کا تھا وہاں پہ جو خدای خدمتگار جو پارٹی تھی اس نے کانگریس کے ساتھ مل کے ایک حکومت بنا لی تھی۔ اس طرح 6 پروونس میں ان کی حکومت بنی تھی۔ کانگریس منسٹر showed its true face towards Muslim and Islam۔ تو اس طرح جو ایک کانگریس منسٹری بنی اور پہلی مرتبہ جو ہندوؤں کو حکومت دی گئی، تو اس میں انہوں نے جو ان کی جو اصل جو ان کی ٹرو فیس ہے وہ انہوں نے دکھا لی، اور جو مسلمان جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو اپنے لیے ایک الگ اسٹیٹ چاہیے، وہ یہاں ثابت ہونا شروع ہوئی، کیونکہ وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ان کے پاس ان کو اگر حکومت دی گئی، اگر برٹش یہاں سے چلے گئے تو یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے، اور اس کا اندازہ یہی منسٹری سے ہوا، اور اسی منسٹری کی جو انہوں نے کروئلٹی شو کی اسی کی وجہ سے جو ایک راہ ہموار ہوئی، جو ایک آگے جا کے 1940 میں جو ایک ریزولوشن سامنے آئی، وہ انہی کی ریپرکشن تھی۔ تو اکثر اسی سے ریلیٹڈ کوسچن آتے ہیں کہ 1940 جو لاہور ریزولوشن جو ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی، اس کے مین جو فیکٹرز وہ کون سے تھے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا وہ کانگریس کی انہی منسٹرز کا تھا، جو ان کی پالیسیز تھیں وہ تھی۔ تو آج ان کی پالیسیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور ان کی جو کروئلٹی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ تو دیکھتے ہیں جو فارمیشن اور پروونشل جو گورنمنٹ ان کی جو تھی وہ کس طرح انہوں نے فارمیٹ کی۔ 5 پروونسز جس میں یو پی، سی پی، بہار، مدراس، اڑیسہ، وہاں جو تھی ان کی کمپلیٹ میجورٹی تھی، اور وہاں انہوں نے اپنے کمپلیٹ مطلب انہی کے کانگریس کے ہی وہاں پہ حکومت بنی، کانگریس کے ہی وہاں پہ منسٹری ہوئی، کیونکہ وہاں میجورٹی انہی کی تھی۔ اس کے بعد جو NWFP تھی وہاں خدای خدمتگار کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی، ایک کمبائن ان کی حکومت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سندھ کا جب ہم دیکھیں گے، سندھ میں یونائٹڈ پارٹی مطلب مختلف پارٹیز مل کے ایک وہاں حکومت بنی، وہاں تھوڑے کانگریس کے بھی تھے، دوسرے مسلم جو وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے وہ سارے مل کے ایک یونائٹڈ پارٹی وہاں پہ تشکیل پائی۔ اور بنگال میں کولیجن پارٹی تھی وہاں بھی، اور مسلم لیگ واز پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ بٹ واز ویری لیس لیول، سو اٹ واز نان مسلم لیگ پارٹی۔ وہ مسلمانوں کی وہاں تو حکومت تھی، لیکن وہ مسلم لیگ کے نومینیٹڈ نہیں تھے، بلکہ وہ آزاد جو کھڑے تھے وہ اپنی طرف سے وہ ان کی حکومت تھی۔ اور یو پی میں جو ایک کانگریس کی وہاں پہ میجورٹی تھی، لیکن وہاں پہ کچھ مسلم لیگ کے بھی سیٹ وہاں انہوں نے جیت لیے تھے، تو اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ ایک ساتھ مل کے وہاں پہ جوائن ایک حکومت بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر آگے سے جو کانگریس نے ڈیمانڈ رکھی کہ اگر آپ یہ ڈیمانڈ پورا کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ کمبائن حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ڈیمانڈز یہ تھے کہ ڈیزالو مسلم لیگ پرائمری بورڈ، جو مسلم لیگ کا پرائمری بورڈ ہے اس کو ختم کیا جائے، مسلم لیگ ممبر اسمبلی ول ناٹ فنکشن ایز اے سپریٹ گروپ، ٹھیک ہے، ایک ساتھ وہ کام کریں گے، الگ سے مطلب مسلمانوں کی باتیں نہیں کریں گے، ایک ساتھ ہی جوائنلی کام کریں گے۔ مسلم لیگ ممبر ہیو فارملی ایکسپرٹ دیئر لائلٹی ٹو کانگریس، اور مسلم لیگ کے جتنے بھی ممبرس ہوں گے وہ مسلم لیگ سے زیادہ کانگریس کے لیے لائل ہوں گے، لیکن یہ ڈیمانڈ جو تھی انہوں نے مسلم لیگ نے یہ ریجیکٹ کر لیے، اور اسی طرح مسلم لیگ کی وہاں پہ کوئی حکومت نہ بنی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جتنی بھی حکومت بنی تھی اس ٹائم کے 1937 کی، وہ سارے کانگریس کے ہاتھوں گئی تھی۔ 5 پروونس میں ان کے اپنے میجورٹی تھی، اور باقی جو پروونس سے وہاں پہ ان کے کمبائنلی وہاں پہ بھی ان کی سیٹیں تھیں، اس لیے وہاں پہ ایک کمبائن حکومت بنی تھی۔ تو اوورال انڈیا میں حکومت جو تھی وہ کانگریس کے ہاتھوں میں گئی تھی، اور اسی وجہ سے کانگریس نے مختلف پالیسیز بنائے تھے، اور انہی پالیسیز کی وجہ سے آگے سے مسلمانوں کو بہت ہی
نقصان ہوا تھا، ان کو ایک کروئلٹی دیکھ کے، ان کی جو پالیسیز دیکھ کے مسلمان دل برداشتہ ہوئے تھے، مسلمان نے پھر ان کے جو ٹرو فیس ہے وہ ان کے سامنے آئی تھی. اسی طرح سے یہ ایک وے ٹو 1940 جو ریزولوشن ہے اس کی ایک کڑی تھی، اس کے لیے راستہ ہموار ہوا تھا. تو آئیے وہ پالیسیز دیکھتے ہیں، یہ کانگریس منسٹری نے وہ کون کون سے پالیسیز اڈاپٹ کیے تھے. سب سے پہلا جو پالیسی تھا وہ مسلمس ور فاربیڈن ٹو ایٹ بیف. خالی بیف ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ آپ میٹ ہی لکھ سکتے ہیں. جو بھی میٹ و جو بھی گوشت کا نام تھا وہ سارا کچھ فاربیڈن کیا گیا تھا. مطلب آج سے انڈیا میں انہوں نے کہا تھا کہ گوشت کھانا بند ہے اور منع ہے، پہلا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہندی واز انفورس ایز آفیشیل لینگویج ان پروونسز. اور اس سے پہلے جو اردو تھا ان کا نیشنل لینگویج، لیکن پروونس میں آفیشیل لینگویج اردو ہی یوز ہوا کرتی تھی. لیکن انہوں نے جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اردو کو ریپلیس کر دیا ہندی سے، ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ تھا وہ اذان واز فاربیڈن. اذان اور دوسرے ریلیجیس جو ریچول سرمنیز تھی ان پہ زیادہ تر بین لگا دی گئی. اور اٹیک آن مسلمس وائل پرفارمنگ پریئرس اینڈ پلیز ڈرمز ایٹ دا ٹائم آف پریئر. جب مسلمان عبادت کیا کرتے تھے، جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو ان پہ اٹیک ہوا کرتے تھے، ان پہ حملہ کیا کرتے تھے. اور جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ پھر ساتھ میں ڈول یہ ڈرم وغیرہ بجاتے تھے، ان کو پھر ڈسٹرب کیا کرتے تھے. یہ ان کی پالیسیز تھی. اور مسلمس ایجنسیز آفرڈ ناٹ پروٹیکشن ٹو دی مسلمس. اور جو ایجنسیز تھیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی، اسپیشلی جو پولیس کا تھا، اور وہاں جب کوئی مسلم کوئی ریکویسٹ لے کے جاتا تھا، کوئی درخواست لے کے جاتا تھا تو وہ رد کی جاتی تھی. اور جو ہندوؤں کے خلاف وہ کوئی رپورٹ درج کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ہندو جو تھے وہ منع کیا کرتے تھے اور مسلمانوں پہ زور ڈالا کرتے تھے کہ آپ یہ نہیں کریں گے. اور پھر جو ایجنسیز تھیں وہ مسلمس کو پروٹیکشن دینے میں قاصر تھی، اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتی تھی وہاں مطلب یہ ایجنسی تھے وہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے اور کوئی ان کی پروٹیکشن نہیں دی جاتی تھی. اور ودیا مندر اسکیم جو تھا سی پی اور بہار میں، جس کا مین مقصد تھا کہ جتنی بھی مسلمس کی کلچرس ہیں اور جتنی مسلم کی نارمس ہیں، بلیفس ہیں، ویلیوز ہیں، وہ سارا کچھ ختم کیا جائے اور اس کی جگہ جو انڈین کلچر ہے اس کو انفیوز کیا جائے. یہ ودیا مندر اسکیم تھی. اس کے بعد مسلمانوں کی جو ٹریڈ اور ایگریکلچر تھی اس کو بھی ہارم کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جو بزنس تھے وہ بزنس ختم کرنے کی کوشش کی تھی. جو ان کی ایگریکلچر تھی وہاں ان کی پانی کو وہاں مہیا نہیں کیا جاتا تھا تو ان کی مطلب ٹریڈ اور ایگریکلچر کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس بایس رول اگینسٹ مسلمس. اور جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس جو ادارے تھے جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوا کرتی تھی، ایگریکلچر سے لے کے ایریگیشن سے لے کے دوسرے انسٹیٹیوشنس، ایجوکیشن، اور جو بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ بایس رول، مطلب وہ ہندو کو فیور کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو پیچھے رکھا کرتے تھے. تو وہ ان کی طرف سے بھی ایک بایس رول تھا مسلمانوں کے لیے. اور پھر ہوسٹنگ آف 3 کلرڈ فلیگ، انہوں نے پھر برٹش کے ساتھ مل کے اپنا جو ترنگا تھا وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں یہی چلے گا اور یہی پاکستان یا مسلمانوں کی اس میں کوئی خاص وہ نہیں تھی، ریپرزنٹیشن نہیں تھی. اور پھر وردہ اسکیم جو تھا، جو اس میں ان کے ریلیجیس جو ہیرو جو رام اس طرح کے عجیب نام تھے، اور جو ان کے بھگت سنگھ اور اس طرح کی جو جتنے ان کے ہیروز تھے وہ بک میں شامل کرنا شروع کیا. وہ ایجوکیشن سیکٹر میں وہ چیزیں شامل کر کے مسلمانوں کے اندر بھی وہ انفیوز کرنے لگے. اور جو وندے ماترم کا جو نیشنل اینتھم کا وہ ان زور و شوروں سے جاری تھا. تو گائز یہ پالیسیز تھیں جو کانگریس نے کہ جو منسٹری تھی، جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے اڈاپٹ کی تھی. انہوں نے سارا کچھ یہ چیزیں آپ نے ابھی دیکھ لیں کہ کس طرح بیف کو انہوں نے فاربیڈن کیا تھا، اذان کو فاربیڈن کیا تھا، ہندی کو انہوں نے آفیشیل لینگویج مختص کیا تھا. مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوا کرتے تھے، اس کی اٹیک کی وجہ سے اور جو ایجنسیز تھیں وہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دینے میں قاصر تھی. اور جو ودیا اسکیم کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کلچر کو ہارم کرنے کے لیے، اور خاص کر پھر جو 3 کلر فلیگ کو
کا جو آئیڈیا تھا اور جو واردہ اسکیم تھی وہ پھر ایجوکیشن میں اس چیز کو انکلوڈ کیا گیا، اور یہ سارے جو انسٹیٹیوشنس تھی وہ مسلمانوں کو کے خلاف بائس رول ایک انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. تو یہ کانگریس کی ایک جو ان کی حکومت تھی، اس لیے ان کی طرف سے یہ پالیسیز تھی، اور یہ پالیسیز پوری مطلب مسلمانوں کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھی. مسلمان سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ برٹش یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہندو جو ہیں وہ برٹش سے بھی زیادہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے اگر وہ میجورٹی میں آ گئے. اس لیے یہ چیز ان کے ذہن میں آ گئی، وہ پھر اجاگر ہو گئے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک الگ اسٹیٹ کا پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی. وہ پھر 1940 وہ پھر اگلے لیکچر میں ہم اس کے بعد میں بارے میں بات کریں گے. تو اس کا پھر جو کانگریس منسٹری تھی اس کا پھر مسلم لیگ نے ایک میٹنگ بلائی، اور مسلم لیگ نے مختلف ان کی جو کروئلٹی ہو رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، رپورٹ بنانے کے لیے مختلف کمیٹی سر انجام دی. اور ایک جو ہسٹری میں جانا جاتا ہے پیر پور رپورٹ کے بارے میں، 1938 میں جو راجہ سید مہدی جو تھے پیر پور کے، اس کے ساتھ کوئی 7-8 بندے ممبرز تھے، وہ یہ رپورٹ انہوں نے بنا لی. اس میں انہوں نے جو 7 پروونسز تھی وہاں کی جو منسٹری، وہاں کی جو ہندوز تھے ان کے کروئلٹی کے بارے میں یہ رپورٹ شائع کی گئی. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نے ایک اور مسٹر شریف جو تھے اس کو انہوں نے ہائر کی، جسے شریف رپورٹ کا نام دیا گیا تھا. اور شریف رپورٹ بھی جو فیکٹس اینڈ ٹریٹمنٹس تھی ان کے بارے میں یہ رپورٹ شائع ہوئی، جس میں جو جتنی کروئلٹی جو ہندوؤں کی طرف سے تھی وہ انہوں نے نوٹ کر لیا، اور انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی. اور پھر ایک اور رپورٹ جو ایک فصل حق رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، 1939 میں یہ پھر انہوں نے بھی جو جتنی کروئلٹیز ہندوؤں کی طرف سے ہو رہی تھی، ان کی منسٹری کی طرف سے ہو رہی تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے نوٹ کر لی. ایک تو انہوں نے ایک پامفلٹ بھی شائع کی جس کا نام مسلم سفرنگ انڈر رول آف کانگریس تھی، اور اس پامفلٹ میں وہ باقاعدگی سے انہوں نے سارا کچھ نوٹ ڈاؤن کیا تھا. سارا کچھ انہوں نے لکھا تھا کہ کس طرح اذان پہ ممانعت کی گئی تھی، کس طرح جو کاؤ ذبح کرنے، جو گائے کی ذبح کو ممانعت کی گئی تھی، کس طرح جو ماسک ان کے مسجدیں تھیں ان کو اٹیک کیا جاتا تھا، کس طرح مسلمانوں کی کلچر کو اٹیک کیا جاتا تھا، ایجوکیشن سسٹم کس طرح، یہ سارا کچھ ایک فضل حق جو اپنے رپورٹ جو ان کی پمفلٹ تھی اس میں انہوں نے وہ سارا کچھ شائع کیا تھا. یہ ہو رہی تھی، اسی بیچ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جو یو کے برٹش نے اس میں پارٹ لی، اور اسی کی وجہ سے پھر انڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ برٹش کے ساتھ اس میں پارٹ لے لیں. تو اس میں جو کانگریس کی منسٹرز تھی، کانگریس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس بات کی گریونسز شو کی کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا اور انڈیا کو اس میں شامل کی، لیکن انڈیا کو شامل کرنے سے پہلے آپ کی جو یہاں پہ گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ آپ نے ایٹ لیسٹ بات کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ صلاح مشورہ کرنی چاہیے تھی، اور یہ آپ نے نہیں کی. اور اسی بات کو سامنے رکھ کے انہوں نے پھر جو کانگریس کی منسٹری تھی انہوں نے 22 اکتوبر 1939 کو انہوں نے ریزائن دے دی اور ریزگنیشن دے دی. اور یہ مسلمانوں کو ایک بڑا مطلب اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوا، جو ان کی کانگریس جو تھی وہ ان کی جو منسٹری تھی وہ ختم ہو گئی. اور اسی بات پہ پھر قائد اعظم کے حکم کے مطابق 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس کا منایا گیا. اور یہ پھر ایک آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی آتے ہیں جس میں ریزگنیشن آف کانگریس منسٹری کب ہوئی تھی، 22 اکتوبر 1939 کو ہوئی تھی. اور پھر اس کے 2 مہینے کے بعد 22 نومبر دسمبر 2 مہینے کے بعد، یہ یاد رکھیں 2 منتھس، اس کو آپ یاد رکھنے کا یہ بھی آپ کو ایک میں اس میں ٹپ دیتا ہوں کہ 22 اکتوبر 1939 اور 22 میں آپ دیکھو گے دو اس میں آتا ہے 2 مینس 2 منتھس، 22 اکتوبر، پھر 22 نومبر اور 22 دسمبر. اور 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا. اور یہ ڈے آف ڈیلیورنس کے بارے میں کافی اکثر یہ میں دوسرے بھی ایگزام جو میں نے دیکھے ہیں اس میں کافی یہ ایم سی کیوز آتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈے آف ڈیلیورنس کب منائی گئی. تو 22 اکتوبر کو کانگریس نے ریزائن دی، اور پھر اس کے 2 مہینے کے بعد 22 دسمبر کو ڈے آف ڈیلیورنس منائی گئی. اس میں جناح نے کہا کہ آئی وش دا مسلمانس آل اوور انڈیا ٹو آبزرو فرائیڈے 22 December as the day of deliverance and thank giving as a mark of relief that the Congress regime has at last caused to function.
تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم فرائیڈے کو ڈے، یہ بھی آپ کے پاس ایم سی کیو آتا ہے کہ 22 دسمبر جو ڈے آف ڈیلیورنس بنائی گئی وہ کون سا دن تھا، تو وہ فرائیڈے تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم فرائیڈے 22 دسمبر کو ڈے آف ڈیلیورنس منائیں گے۔ تو گائس یہ ہمارا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر تھا کانگریس کی منسٹری کے بارے میں، اور یہ ایک امپورٹنٹ لیکچر تھا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔